یہ ڈاکٹر سجاد آگے ہیں اب باہر، اب بس نکلنے کے لیے ریڈی ہیں ہم۔ بس ناصر صاحب پہنچ گئے ہیں، بہاول نگر کا سفر شروع ہونے والا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارا ڈرائیور بالکل تیار ہے اسد اور صاحب ریڈی ہیں؟ اسد صاحب بھی ریڈی ہیں، اور راستے میں نعیم صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ تو آج کا دن ویسے میں نے پہلے تو اتنی ڈیٹیل میں نہیں دیکھا تھا، لیکن رات وہ سیال کوٹ والا واقعہ دیکھا تو بہت ہی دکھ ہوا، تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بات کریں گے، اور یہ بھی بات کریں گے کہ ہمارے معاشرے میں اتنی بے حسی اور اتنا ظلم کیوں ہے۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ راستے میں بہت کوشش کی ہے ڈاکٹر سجاد صاحب سے کوئی ڈسکس کریں معاملات، لیکن شور کی وجہ سے اور آواز کی کوالٹی اچھی نہیں آ رہی تھی، جس کی وجہ سے ہم نے بات چیت زیادہ نہیں کی۔ تو اب ہم ڈاکٹر سجاد سے بات کریں گے، کچھ مسائل ہیں ان پہ ڈسکس کریں گے۔ آج صبح سے لے کے ابھی تک سر مریض دیکھ رہے ہیں، کافی تھکے ہوئے بھی ہیں۔ اب سر نیچے کر کے پتہ نہیں موبائل پہ پریشان بھی بیٹھے ہیں تھوڑا سا، باقی بات کرتے ہیں سر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، جیسے آج ہم نے سفر شروع کیا تھا تو میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ آج ہم جو سیال کوٹ والا ایک انسیڈنٹ تو نہیں کہوں گا بلکہ ایک ایکسیڈنٹ کہوں گا، تو اس کے بارے میں بات کریں گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ ہمارے معاشرے میں چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے کمیٹی بنا دی جاتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ کمیٹی بھی میٹنگ کر کر کے آخر میں تھک جاتی ہے اور آخر میں رزلٹ کچھ بھی نہیں آتا۔ تو میں نے دیکھا کہ پاکستان بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں پہ سزا اور جزا نہیں نافذ، وہاں پہ ایسے ہی حالات ہیں، اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ ظلم بہت زیادہ ہے۔ اس کی جو کچھ وجوہات، ایک تو یہ ہے کہ پاورٹی بہت زیادہ ہے، ایجوکیشن جو ہماری ہے، جو پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں وہ بھی جاہل ہیں، لوگوں کو ٹرین کیا نہیں جاتا۔ بیہیویئر وائز ہم لوگوں کے اندر برداشت بالکل بھی نہیں ہے، اور ڈرگ ابیوز بہت زیادہ ہے۔ یہ جتنی لوگ سیکسل انہانسمنٹ کے لیے جو یوز کرتے ہیں وہ بھی اکثر ڈرگز ہی ہیں، ان کی وجہ سے اگریسو بیہیویئر ہے۔ پھر ہمارے سوشل انوائرمنٹ کہ ایک بندہ کمانے والا ہے اور 40 بندے اس کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں ان کو فیڈ کرنے کے لیے۔ پھر ہماری خبریں دیکھیں تو خبریں دیکھ دیکھ کے بس یہی لگتا ہے کہ بس ابھی 1-2 گھنٹے کے اندر ہی اندر پاکستان کیا پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو یہ ساری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہمارے اندر جو ضبط کا نظام ہے وہ بالکل ہی ختم ہو چکا ہے۔ اور دوسرا، ہماری سیاسی جماعتیں ہوں، سارا جو آپ دیکھ لیں، سارا دن ڈسکشنز دیکھ لیں ٹی وی کے اوپر، نفرت کے اوپر بیس کرتی ہیں۔ ہم لوگ شخصی لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں، ہم لوگ نظام کو ڈسکس نہیں کرتے۔ دنیا میں اچھی جگہوں پہ جہاں پہ الیکشنز ہوتے ہیں، جہاں پہ جمہوریت ہے، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اس بندے یہ ریپبلکن ہے، یہ ڈیموکریٹ ہے، اس کے نظریات ایسے ہیں، لیکن ہمارے ہاں کیا ہے، شخص چلتا ہے کہ عمران خان ہے، اگر آج عمران خان نون لیگ میں چلا جائے گا تو بس عمران خان کی جو فالورز ہیں وہ عمران خان کو ہی ووٹ دیں گے۔ اگر مریم نواز پی ٹی آئی میں چلی جائے گی تو جو مریم نواز کی فین ہے وہ مریم نواز کی فین رہیں گے۔ تو دنیا میں تو اگر یہ جو جمہوری نظام ہے اس میں بات ہوتی ہے کہ نظریات پہ ہوتی ہے، ہمارے ہاں سب سے بڑی اور بری بات یہ ہے کہ ہم لوگ شخصیات کے پیچھے چلتے ہیں، اور انہی شخصوں کے پیچھے چل چل کے ہم نے اپنے سسٹم کو بالکل ہی برباد کر دیا۔ اور جیسا پھر ہمارے جو علماء حضرات ہیں، اب میں ٹی وی کے اوپر دیکھتا ہوں جو ویڈیو کلپس چل رہے ہوتے ہیں، اس میں نے دیکھا کہ اکثر ان چیزوں کے اوپر بحث ہو رہی ہوتی ہے جو ہمیں اور زیادہ تقسیم کر رہے ہیں۔ تو یہ نہیں کہ سسٹم کو ہم ٹھیک نہیں کرتے، کہ کوئی سارے جو ہمارے علماء حضرات ہیں، ہمارے سیاستدان ہیں، بیٹھ کے کوئی یہ بنا لیں کہ ہم نے سسٹم کو کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ بس ہر کسی کو یہ فکر ہے کہ اس نے حکومت کیسے کرنی ہے۔
یا ہر بندے کو وہ جس بھی، چاہے وہ علماء دیوبند ہے، اہل سنت ہے، شیعہ ہے، جو بھی ہے، اسے بس یہی ہے کہ جو اس کا مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہے، باقی سارے جو دوسرے ہیں وہ کافر ہیں۔ تو ہمیں اپنے معاشرے کے اندر یہ تبدیلی لانا ہوگی، اور خدا را اگر یہ ایسا نہیں ہوگا تو ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے یہاں پہ زندہ رہنا ہی مشکل ہو جائے گا۔ آج اگر ایک غیر مسلم کو یہ کہہ کر مار دیا گیا ہے کہ اس نے گستاخی کی ہے، تو یہ کہ ہم جو مسلمان بنے پھرتے ہیں، اسی بارے میں تھا کہ جانے کب کون کسے مار دے کافر کہہ کر، جانے کب کون کسے مار دے کافر کہہ کر، شہر کا شہر مسلمان ہوا پھرتا ہے، اور کیسی بخشش کا یہ سامان ہوا پھرتا ہے، شہر سارا ہی پریشان ہوا پھرتا ہے۔ اور جیسے یہ خودکش بمبارد ہے کہ ایک بارود کی جیکٹ اور نعرہ تکبیر، ایک بارود کی جیکٹ اور نعرہ تکبیر، راستہ خلد کا آسان ہوا پھرتا ہے، کیسا عاشق ہے تیرے نام پہ قربان ہے، مگر تیری ہر بات سے انجان ہوا پھرتا ہے۔ اور بہت اچھا شعر ہے کہ شب کو شیطان بھی مانگے ہے پناہ جس سے، کہ شب کو شیطان بھی مانگے ہے پناہ جس سے، صبح وہ صاحب ایمان ہوا پھرتا ہے، ہم کو جکڑا ہے یہاں جبر کی زنجیروں نے، اب تو یہ شہر ہی زندان ہوا پھرتا ہے، اور جانے کب کون کسے مار دے کافر کہہ کے، شہر کا شہر مسلمان ہوا پھرتا ہے۔ اور میں ناصر صاحب سے بھی کہوں گا کہ محبتیں سیکھیں، محبتیں بانٹیں، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، وہ ہمارے نئے البلاغ۔